نہ مرزا صاحب نے ذکر کیا یہاں پر وہ کون ہے، نہ ان کا نام ذکر کیا، نہ فیملی کا کوئی تعلق ہے، وہ نامحرم عورتیں تھیں۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں اور میرے سوا اور کوئی شخص وہاں نہ تھا، اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے تھے، چھپ چھپا کے، اور پھر مناسب طریق سے رخصت کر دیا تھا، جس سے ان کو کچھ معلوم نہ ہوا، لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہونے کا وقت۔ یہ دکھا دیتا ہوں پہلے پیج، سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 240، ٹھیک ہے، پہلی جلد کا، روایت نمبر ہے 268۔ بیان کیا مجھ سے عبداللہ صاحب سنوری نے کہ مدت کی بات ہے کہ جب میاں ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی پہلی بیوی فوت ہو گئی اور ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہوئی، تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا ہمارے گھر میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں، اب یہ کون تھیں؟ سوال ہے، فیملی تھی، فیملی کے باہر تھیں، یعنی محرم تھیں یا نامحرم تھیں؟ ان کو میں لاتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں، 2 لڑکیاں کٹھی لائن میں، یہ کس جگہ پر کھڑی کی جاتی ہیں احمدی دوست آپ بخوبی جانتے ہیں، حوالہ اسکرین پہ ہے جی، حوالہ غائب ہو گیا، ہاں یہ ذرا دیکھیں، ایک لڑکی لائی جاتی رشتے کے لیے تو رشتے کے طور پر سمجھ آتا، لائن میں 2 لڑکیاں، ان کو میں لاتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں، پھر ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے آپ شادی کر دی جاوے۔ چنانچہ حضرت صاحب گئے، کون؟ مرزا قادیانی صاحب، اور ان 2 لڑکیوں کو بلا کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا۔ چیک کرو ذرا، یہ چیک کریں، میں نے کہا تھا میں حوالہ پیش کروں گا، حوالے کے بغیر نہیں، اور پھر اندر آ کر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں، آپ چیک کر، آپ چیک کے اندر سے، ہاں سوری وہ اسے آپ ویسے چیک ہی کروا رہے تھے، خیر یہ چیک ہے، آپ چیک کے اندر سے دیکھ لیں۔ چنانچہ میاں ظفر احمد صاحب نے ان کو دیکھ لیا، اب آگے بس نہیں، پھر حضرت صاحب نے ان کو رخصت کر دیا لڑکیوں کو کہ جاؤ اب میں ذرا ڈیلنگ کر لوں، اور اس کے بعد میاں ظفر احمد صاحب سے پوچھنے لگے اب بتاؤ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے؟ ہاں جی، بس پنے دی کمی سی، اچھا خیر، وہ نام تو کسی کا جانتے نہ تھے، ان کو کس کا پتا تھا؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے، یہ بڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اگر مرزا صاحب کی فیملی ہوتی اس بندے کو پتا ہوتا، نہ مرزا صاحب نے ذکر کیا یہاں پر وہ کون ہے، نہ ان کا نام ذکر کیا، نہ فیملی کا کوئی تعلق ہے، وہ نامحرم عورتیں تھیں، وہ نام تو کسی کا جانتے نہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ آئے آئے، اب یہاں منہ کی، سوری میں 18 پلس نہیں کرنا چاہتا، زیتون ایف ایم کہیں مجھے نیکسٹ ٹائم بلائے نا۔ اچھا اس کے بعد، ہاں جی کم پہن لگا جائے، اس کے بعد حضرت صاحب نے میری رائے لی، میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو نہیں دیکھا، پھر آپ خود فرمانے لگے کہ ہمارے خیال میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیماری وغیرہ کے بعد عموماً بدنما ہو جاتا ہے، لیکن گول چہرے کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ ہاں جی، ڈرماٹولوجسٹ مرزا قادیانی صاحب۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں اور میرے سوا اور کوئی شخص وہاں نہ تھا، اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے تھے، چھپ چھپا کے، اور پھر مناسب طریق سے رخصت کر دیا تھا، جس سے ان کو کچھ معلوم نہ ہوا، لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہونے کا والا ہے، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ میاں ظفر احمد صاحب کا رشتہ نہیں ہوا، یہ مدت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، ہیں جی، واہ، یہ میری گزارش تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا عامر، یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جن منشی ظفر احمد کپور تھلوی کی بات کر رہے ہیں نا، فیصل آباد کے جو امیر جماعت تھے شیخ محمد احمد مظہر، جو 1974 میں قومی اسمبلی میں مرزا ناصر کے ساتھ پیش ہوئے تھے، یہ شیخ محمد احمد کے والد تھے، ظفر احمد کپور تھلوی، اور مطلب یہ میرے عزیز ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں یہ لوگ جو ہیں، میری مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ شیخ محمد احمد مظہر یا یہ
جو ظفر کپور تھلوی ان کے پوتے کے ساتھ میرے والد کی کزن بیاہی ہوئی تھی. سو یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے یہ ہیں. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ وہ لڑکیاں کون تھی، مرزا صاحب ان کے روحانی باپ تھے. مطلب جو بھی جس طرح یہاں مسرور صاحب کو یا مرزا طاہر کو یا ناصر کو خواتین ملنے آتی ہیں حضور کے پاس جائیں تو ان کو وہ اپنا روحانی باپ کہتی ہیں. تو مرزا صاحب کو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہوئے ذرا مطلب اور زیادہ مقدس ہو جاتے ہیں، تو ان کے سامنے آنا یا ان کے اکیلے جانا کوئی ہے میں مطلب دیکھے بات سنے تو سلسلہ یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جو ہیں جو مرید حضرات ہوتے ہیں جو ماننے والے ہیں وہ پھر گزارش بھی کرتے ہیں جی ہماری بچیوں کا رشتہ کہیں دیکھیں کوئی ایسی چیز آئے یہ وہ، تو وہ سارا سلسلہ تو یہ سارا سلسلہ تو چلتا ہے. تو مرزا صاحب نے اگر ان کا کسی لحاظ سے کروانا چاہا کہ رشتہ وغیرہ کروا دیا جائے، گو کہ یہ طریق مناسب نہ تھا. وہ کم از کم ان کے ساتھ گھر کی کوئی خاتون آئی ہوتی منشی ظفر صاحب کے ساتھ تو پھر تو بچیوں کو بتا دیتے، ٹھیک تھا. یہ دیکھیں شیخ صاحب دو چیزیں، سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. آپ نے بھی آج سے 20-25 سال پہلے کے استعارے سے کام لیا، کوئی شک نہیں. مگر شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم اور حیا کا پیکر ہو. آپ خواتین کے مسائل تو اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے بیان فرمائیں. ہمیں روایتوں میں جا بجا نظر آئے کہ ازواج مطہرات ان مسائل کو آگے کنوے کر رہی ہیں. بحیثیت پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے نہیں بڑھے اس چیز سے. تو صرف سوال میرا یہ ہے کہ یہ کس بنیاد کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں روحانی باپ ہوں تو میں یہ چیز کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ ان کی والدہ آتی ظفر صاحب کی، مرزا قادیانی کی وائف موجود تھی نا. کہا روایت میں حسرن کیٹاگوریکل ڈینائی کیا گیا ہے 3 لوگوں سے زیادہ کی پریزنس کو وہاں پر. یہ کیا؟ اور کوئی ان میں سے عورت نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے. رشتہ کروانے والی تو عورت ہوتی ہیں. مرزا صاحب تو پھڑ کے مرزا صاحب تو پکڑ کے لا رہے ہیں لڑکیوں کو کہ میں لے کے آتا ہوں. ان کے گھر کی عورتیں کہاں پر موجود تھیں؟ ان کے گھر کی عورتیں آتی. تو یہ میرا ماننا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، اصول جو طریق جو تھا جس طرح کا یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کا یہی تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی خاتون ہوتی منشی ظفر صاحب کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ تھی کہ اندر بھی خواتین ہی اس معاملے کو پہلے ڈیل کرتی، اور پھر جب وہ خواتین آپس میں بات کر لیتی تو پھر کہتی ہیں اچھا لڑکے کو لڑکی دکھا لو یا لڑکی کو لڑکا دکھا لو، کو بات ایسے ہو جاتی. لیکن ڈائریکٹلی جس طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے جیسا آپ نے پڑھا ہے وہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں، کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں. بالکل. جزاک اللہ.